بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مہینے ایسے ہیں جب ان مہینوں کا چاند نظر آتا ہے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ربیع الاول کے مبارک مہینے کا چاند نظر آ جائے تب بھی آپ مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کی نسبت جب لگ گئی تو وہ مہینہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر بھی انسان خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ یہ نیکیوں کا سیزن آ گیا۔ سیزن کے موقع پہ ہر چیز عام ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایسا سیزن ہے اللہ کی رحمت بھی عام ہو جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس خوشی کا اظہار ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں چاند نظر آ جائے یا نظر آنے کی اطلاع مل جائے، یہ خبر خوشی کی سن کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اطلاع ملی فوراً دوڑ کے کریں، یہ پوری رات ہے آپ کے پاس، اطلاع ملنے کے بعد کریں، کیونکہ جیسے چاند نظر آ جائے گا آپ نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اگر نماز تراویح سے پہلے ٹائم ہے آپ اس وقت 2 نفل ادا کر لیں، اگر نہیں تو رات کو ادا کر لیں، نماز تراویح کے بعد یہ ادا کریں۔ تہجد کی نماز تک یہ وقت ہے، صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ نفل جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے، کوئی اس کے لیے خاص نیا طریقہ نہیں۔ قرآن پاک کی صورتیں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے دل چاہے پڑھ لیں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا اس کو بڑی بڑی صورتیں زیادہ یاد ہیں تو وہ بڑی پڑھ لیں، اگر کسی کو نہیں یاد چھوٹی صورتیں آخری 10 صورتوں میں سے یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اگر وہ بھی نہیں تو سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ سورۃ اخلاص ایسی ہے ہر بچے کو بھی یاد ہے، سورہ کوثر پڑھ لیں وہ بھی بچوں کو یاد ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سختی نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ اسی طرح کرنا ہے۔ جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح وہ نفل ادا کرنے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے سجدے میں جا کے سجدے کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سجدے کی حالت میں ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے اور قرآن پاک کی ایک بہت بڑی عظمت والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مہینہ آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی کہ اعمال صالحہ کرنے میں آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو سکون ملے گا،
ویسے بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو ہمیں اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان قلب نصیب ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے مانگو۔ اس دعا کے اندر براہ راست اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ میری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے، تو پورا مہینہ اللہ رب العزت ایسی رحمت والا معاملہ کرے گا، عبادت کا بھی شوق پیدا ہوگا، صحت اور تندرستی ہوگی، سستی، کاہلی، کمزوری تو نزدیک ہی نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کچھ وظائف کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، سستی پیدا ہو جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، یہ چیزیں آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ کتنا بڑا یہ فائدہ ہے۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے چاند نظر آئے خود دیکھ لیں یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، پوری رات آپ کے پاس ہے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے جب بھی سہولت ہو اس طریقے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے سجدے کے اندر تسبیحات کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 21 دفعہ پڑھیں، پہلے سجدے کے اندر بھی اور دوسرے کے اندر بھی، تو انشاءاللہ یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یقینی طور پہ آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں، یہ فائدہ مجھے ملے گا یا نہیں، اس میں یقینی ملے گا، شک والی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو یہ مبارک 2 نفل جو ہیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو قبول بھی فرمائے اور ساری اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔